اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. سامعین کرام، قرآن کریم دنیا کی سب سے اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے. قرآن کریم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وحی کے ذریعے نازل کیا گیا. تو اس لیے یہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے وحی کے سلسلے میں چند باتیں جان لینا ضروری ہے. وحی کا بیان پارہ نمبر 25 سورۃ الشعراء آیت نمبر 51 میں آیا ہے. اس لیے پہلے وہ آیت سمجھنی چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. کہ کسی انسان کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ رب العزت براہ راست انسان سے ہم کلامی کر سکے، اس لیے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ انسان کی کمزوری ہے اور یہ کمزوری آخرت میں ختم ہو جائے گی. چنانچہ بندوں کو اللہ رب العزت کی زیارت اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ سمجھے کہ انسان کو کمزور کیوں بنایا گیا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا عمل کی زندگی ہے، نعمت کی زندگی اور بدلے کی زندگی دوسری زندگی ہے. اگر انسان کو اس عالم میں اسٹرانگ، قوی، مضبوط بنایا جاتا تو لاکھوں سال عمل کرنا پڑتا. اس لیے اس دنیا میں انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. 60-70 سال میں مر جاتا ہے اور عمل کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر تا ابد ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے. اس حکمت کے پیش نظر انسان اس دنیا میں ضعیف بنایا گیا ہے. اس کی ہر چیز ضعیف ہے، آنکھیں، کان، ناک، زبان، حتیٰ کہ وہ حواس بھی کمزور ہے جس کے پیچھے عقل کام کرتی ہے. بہرحال وجوہ کی بنیاد پر کسی بندے میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ رب العزت براہ راست اس سے ہم کلامی کرے. ہاں، 3 صورتیں ممکن ہیں. نمبر 1، الا وحین، مگر وحی کے طور پر. وحی کے معنی کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے. وحی کے لغوی معنی اشارہ خفیہ اور اشارہ سریعہ، یعنی چپکے سے کوئی اشارہ کر دینا، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، اور جس کو اشارہ کیا جائے وہی اس کو سمجھے، اس کا علاوہ کوئی دوسرا نہ سمجھے. وحی ایک ایسا لفظ ہے جس میں فطرت یعنی نیچر میں رکھی ہوئی صلاحیتوں سے لے کر الہام تک کی تمام صورتیں داخل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی فطرت میں وہ بات ودیت فرما دی جس کے لیے وہ مخلوق پیدا کی گئی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو وحی سے تعبیر کیا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی کہ تو اپنا گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچی اونچی عمارتوں میں جو لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر پھلوں سے تو رس چوس. گوئے کہ پورا سسٹم اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو وحی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وحی بھیجی. وہ کس طرح سے بھیجی؟ اللہ نے فرمایا: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو. یہاں وحی بمعنی الہام کے معنی میں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اور ان کی والدہ نے الہام ربانی کے مطابق عمل کیا. موسیٰ علیہ السلام پر جب خطرہ محسوس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق باکس میں رکھا اور دریائے نیل کا حوالے کر دیا. تو یہاں بھی قرآن کریم نے وحی کے لفظ سے تعبیر کیا. اور شارحین کرام نے نصوص کا جائزہ لے کر، نصوص یعنی قرآن و حدیث کا جائزہ لے کر وحی کی 12-13 قسمیں بیان کی ہے، اور وہ سب الا وحین میں داخل ہے. وحی کی دوسری صورت یہ ہے او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات کرے پردے کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ نے ہم کلامی کی تو اسی طرح سے کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس کی دلیل خود قرآن کریم کے اندر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی: رب ارینی انظر الیک، پاک پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا: لن ترانی، تم مجھے ہرگز
نہیں دیکھ سکتے۔ آگے فرمایا کہ انسان کی طاقت کیا ہے، یہ پہاڑ کروڑوں سال سے کھڑے ہیں، آندھی آتی ہے، طوفان اٹھتے ہیں، مگر ایک پتھر اپنی جگہ سے نہیں سرکتا۔ انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اگر یہ برداشت کر سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور اس کا وجود باقی نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک بات اور سمجھیے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جس طرح دیدار آفتاب کے لیے ضوء آفتاب معنی بنتی ہے، اسی طرح دیدار خداوندی کے لیے تجلی خداوندی معنی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان دن میں سورج کو دیکھنا چاہے تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ سورج کی روشنی سورج کو دیکھنے کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی تجلی، اللہ کا نور پردہ بن جاتا ہے۔ جس طرح انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ وحی کی تیسری صورت ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ قاصد یعنی فرشتے بھیجتے ہیں، اور جو بات دے کر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اتنی بات رسول کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو صفتیں بیان کی ہے، انہ علی حکیم، علی کے معنی برتر عالی شان، اور یہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے براہ راست ہم کلامی اس لیے نہیں فرماتے کہ اللہ رب العزت عالی شان ہے اور برتر ہے۔ اور دوسری صفت ہے حکیم، جب اللہ رب العزت حکیم ہے تو ضرور انسانوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس پیغام بھیجیں گے تاکہ بندے اللہ کی مرضی اور نامرضی کو پہچانے، اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جانے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ تین راہیں نکالی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ نمبر ایک، دل کے اندر کوئی بات ڈالنا، کسی بات کا اشارہ کرنا۔ نمبر دو، اللہ رب العزت ہم کلامی کرے تو پردے کے پیچھے سے کرے۔ نمبر تین، اللہ رب العزت کسی قاصد یعنی فرشتے کو کوئی پیغام لے کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تین صورتیں وحی کی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مسند موضوع قرآن میں ایک بہت شاندار جملہ لکھا ہوا ہے کہ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے ذات کو جانے، اللہ کی صفات کو پہچانے، اللہ کی مرضی اور نامرضی کی تحقیق کیے بغیر بندگی نہیں، اور جو بندگی نہ لائے وہ بندہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے۔ اور انشاءاللہ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے آتی تھی، وحی کی کیا صورت ہوتی تھی، اور قرآن کریم وحی کی کس صورت میں نازل ہوا اور وحی کس دن نازل ہوئی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔